بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. والذی اخرج المرعى، وہ ذات ہے جو زمین سے سبزہ اگاتی ہے. قدرت باری کا مشاہدہ ہمیں ہر روز ہوتا ہے، ہر آن ہوتا ہے. کوئی شمار نہیں کر سکتا کتنا سبزہ، کتنی گھاس، کتنی رویدگی سے، کتنی جڑی بوٹیاں، کتنا کچھ ہر آن زمین سے اگ رہا ہے. وہ ایسا قادر ہے کہ ایک ہی قطع زمین میں بے شمار قسم کا سبزہ اگتا ہے، جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، گھاس اگتی ہے، چھوٹے پودے اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، اور پھر وہ بڑھتی ہیں، جوان ہوتی ہیں. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر وہ اپنی عمر پوری کر کے زرد ہوتی ہیں، پھر سیاہ ہو کر جل کر کوڑا کرکٹ بن جاتی ہیں. ہوائیں انہیں اڑا کر بکھیر لیتی ہیں، کہیں سے کہیں چلے جاتی ہیں، غبار اڑا کر لے جاتا ہے. لیکن پھر وہ قادر اسی زمین سے وہی چیزیں پھر اگا دیتا ہے. اگر غور کرے انسان تو ہر جڑی بوٹی اپنا رنگ، اپنا ذائقہ، اپنی تاثیر، اپنی خصوصیات لے کر پیدا ہوتی ہے. کھربوں جڑی بوٹیاں ایک قطع زمین میں پیدا ہوتی ہیں، کھربوں تنکے گھاس کے پیدا ہوتے ہیں. گھاس کی بے شمار قسمیں ہیں. کبھی خلط ملط نہیں ہوتا کہ اس جڑی بوٹی کی تاثیر اس میں چلی جائے، اس کی بو اس میں چلی جائے، اس کا پتا اس کے ساتھ لگ جائے، اس کا پھل اس کے ساتھ لگ جائے. نہیں ہوتا. اور یہ ہر لمحے کا عمل ہے. خزاں آتی ہے، چٹیل میدان بن جاتے ہیں، گھاس کا تنکا نظر نہیں آتا. بارش ہوتی ہے، شام کو بارش ہوئی، صبح ہم دیکھتے ہیں تو میلوں تک سبزہ پھیلا ہے. ایک رات میں اگاتا ہے، کوئی گن نہیں سکتا. اگر آدمی غور کرے تو ہر تنکے کا اپنی قسم کے ساتھ ہی میل ہے.
اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، حتیٰ کہ اس کی تاثیر تک ویسی ہے۔ پھول اگتے ہیں، ہر دن کا گل بکف ہوتا ہے، ہر پھول کا اپنا رنگ ہے، اپنی بو ہے، اپنا ذائقہ ہے، تاثیر اپنی ہے۔ ہر گھڑی انسان کے سامنے یہ مشاہدہ جاری ہے۔ کتنی بار زندگی میں ہم ان چیزوں کو بنتے اور بگڑتے دیکھتے ہیں، پیدا ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں، پھر پیدا ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ ہمیں پھر کیوں شبہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے مر جائیں گے، پھر پیدا نہیں کر سکے گا؟ یعنی یہ موت و حیات کا عمل تو ہمارے سامنے مسلسل جاری ہے۔ درخت، اشجار، جڑی بوٹیاں، فصلیں، میوہ جات، اپنی اپنی ترتیب سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے۔ کسی ایک تنکے کا رنگ غلطی سے دوسرے پہ نہیں آتا، کسی ایک کا پتا بھول کر دوسرے کے ساتھ نہیں لگتا، کسی ایک کی تاثیر دوسرے میں پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اجزائے انسانی بھی ہر بدن کے سل اپنے بدن کو جائیں گے۔ اسی طرح ہر ایک کو زندہ ہونا ہوگا اور اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ انسانی حیات بھی ایسے ہی ہے۔ کتنے کروڑوں لوگ روز پیدا ہوتے ہیں روئے زمین پر، کتنے روزانہ خاک میں مل جاتے ہیں، زیر زمین چلے جاتے ہیں۔ ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، بے شمار لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اچھل کود رہے تھے، آتش بازی چلائی جا رہی تھی، ہمارے ذرائع ابلاغ دکھا رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا یہ وہ قوم ہے جس کے ہزاروں لوگ اس سال میں بے دردی سے قتل کر دیے گئے، سینکڑوں بچے سکول میں تحقیق کر دیے گئے، پڑھا لکھا طبقہ وکلاء تک، امیر غریب بازاروں میں، گھروں میں، سارا سال آگ اور خون کا کھیل جاری رہا۔ اللہ کریم نے توفیق دی فوجی جرنیل کو، اس نے ہمت کی، کتنے فوجی شہید ہوئے، کتنے اہلکار پولیس کے، رینجر کے شہید ہوئے، اور ایک بڑے دریا، خون کے دریا سے نکل کر ہم 2016 سے پار 2017 تک پہنچے۔ سب کچھ بھول کر لوگ اچھل کود رہے تھے۔ کسی کو احساس نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آئندہ سال کے لیے عافیت مانگیں۔ چند عمران غریبوں کو لوٹ کر کھربوں جمع کر لیے، ان میں سے وہ آتش بازیاں چلا رہے ہیں، وہ بھی غریبوں کا خون ہے۔ ملی بھگت سے دولتیں جمع کر لی ہیں، اس کا اظہار ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خوف خدا نہیں ہے، کوئی آخرت کی فکر نہیں تو دنیا ہی کی کر لو۔ ذرا بیٹھ کر سوچیں تو صحیح۔ لیکن عجیب بات ہے، اللہ پاک شعور دے اور احساس دے
علامہ مرحوم نے کہا تھا نا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. قافلے تو لٹتے رہتے ہیں اور پھر بن جاتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ احساس ہو کہ ہمارا نقصان ہوا تو تلافی کر لیتے ہیں. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا تو احساس زیاں بھی رخصت ہو چکا. تو فرمایا تمہارے سامنے یہ مثال ہے، والذی اخرج المرعی، وہ ایسا قادر ہے کہ بے شمار جڑی بوٹیاں سبزہ چارہ پیدا فرماتا ہے. فجعلہ غثاء احوا، پھر وہ اپنا وقت پورا کرتا ہے، پھر وہ کوڑا کرکٹ بن کر دھول بن کر اڑ جاتا ہے. سنقرئک فلا تنسیٰ، لیکن میرے حبیب نزول وحی اور کتاب الہی یہ ثبت رہے گی قیامت تک. ایک کائنات میں اس کی آواز گونجتی رہے گی. قرآن کریم وحی کے ذریعے نازل ہوا، وہی جبرائیل امین اللہ کے مقرب فرشتوں کے سردار لاتے رہے. لیکن یہ آیہ کریمہ بتاتی ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے اور رب کریم نے جو قانون بنائے ہیں قدرت خود ان کی پابندی کرتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے کنواری والدہ سے پیدا فرمایا، لیکن سبب ترک نہیں فرمایا. فرشتے کو حکم دیا جا کر دم کر دو. فرشتے کے دم کرنے میں کیا رکھا ہے، کیا ضرورت ہے؟ دنیا عالم اسباب ہے، قادر مطلق خود ترک سبب نہیں فرماتے. سبب بنایا فرشتے کے دم کو. اسی طرح بے شمار چیزیں دیکھی کی جا سکتی ہیں، جمع کی جا سکتی ہیں. تو فرشتے کو وہی لانے کا عالم اسباب میں سبب بنایا، وگرنہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے. یہ اللہ جل شانہ براہ راست قلب اثر میں ثبت فرما رہے ہیں. سنقرئک، ہم آپ کو پڑھا دیں گے، ہم آپ کو یاد کر. فلا تنسیٰ، اور کبھی بھولے گا نہیں، کوئی اسے مٹا نہیں سکے گا، کوئی اس آواز کو خاموش نہیں کر سکے گا، کوئی ان الفاظ کو بدل نہیں سکے گا. اور 15ویں صدی جا رہی ہے، 1500 سال اس بات پہ گواہ ہیں کہ طاغوتی طاقتوں نے بڑی کوشش کی، لیکن آج تک ایک زیر، ایک زبر، ایک نقطہ، ایک ٹنڈا تبدیل نہیں کر سکے. اس کو گم نہیں کر سکے زمانے سے، اس کی آواز کو دبا نہیں سکے. اس لیے کہ اللہ کریم کی منشا یہی ہے، فیصلہ یہی ہے. یہ آواز گونجتی رہے گی، سنائی دیتی رہے گی، کانوں میں پہنچتی رہے گی. اور خوش نصیب ہیں وہ جو وحی الہی کو اس مفہوم کے ساتھ جو واقعی اس کا ہے آگے پہنچاتے ہیں. لوگوں نے مفاہیم اور معنی بدل دیے ہیں. قرآن میں تو تبدیلی، وحی میں تبدیلی ممکن نہ تھی، حفاظت الہیہ حاصل ہے اسے. تو کتنے فرقے بن گئے مسلمانوں میں. ہر فرقہ کہتے ہیں میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، تو کیسے دلیل دیتا ہے؟ معنی اور مفاہیم بدل دیتا ہے. کیونکہ قرآن کریم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ کے قلب اثر پر نازل ہوا، اللہ کریم نے نازل فرمایا اور آپ نے مخلوق کو پہنچایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے ادب نواز لوگ تھے۔ عرب لکھنا پڑھنا کم جانتے تھے لیکن زبان دانی میں ماہر تھے۔ گھروں میں سوال جواب کرنے کے لیے بھی شعر کہہ دیتے تھے، کنیزیں اور غلام شعروں میں جواب دے دیتے تھے، اور وہ شعر آج تک عربی ادب میں ہیروں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، اتنے قیمتی ہوتے تھے۔ لیکن جب کوئی آیت نازل ہوتی اور حضور بیان فرماتے تو کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار فرمایا کہ اس کا معنی سمجھا؟ عرض کرتے تھے اللہ ورسولہ اعلم۔ اپنے علم، اپنے ادبی ذوق، اپنی زبان دانی پہ معنی نہیں کرتے تھے، عرض کرتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، جو آپ اس کا مفہوم فرمائیں گے ہمیں سمجھ آئے گی۔ پھر حضور اس کا مفہوم سمجھاتے، پھر صحابہ کرام حضور کے سامنے اس پر عمل کرتے، حضور تصدیق فرماتے کہ یہی مقصد تھا۔ تو اسلام کی تعیین ہو گئی، قرآن کے معنی متعین ہو گئے۔ اگر وہ معنی مراد لیے جائیں تو اسلام میں کوئی فرقہ نہیں، سب ایک جگہ متحد ہو جاتے۔ فرقے تب بنتے ہیں جب ان معنی کو چھوڑ کر ہم اپنی مرضی کے معنی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرقے بن جاتے ہیں۔ سو فرمایا ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ آپ نے دیکھا اساتذہ کا بھی یہ کمال ہوتا ہے کہ جو اچھا استاد ہوتا ہے، ہمیں بچپن میں پرائمری میں دوسری میں تیسری چوتھی میں جو پہاڑے استادوں نے یاد کرائے تھے ہمیں ابھی تک یاد ہے۔ اس وقت جو الفاظ جو طریقے سلیقے انہوں نے بتائے تھے وہ استاد بھی یاد ہیں، وہ طریقے بھی یاد ہیں۔ اچھا استاد وہ ہوتا ہے جس کی پڑھائی دل پہ نقش ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کریم خود پڑھا رہے ہوں پھر اچھا شاگرد بھی ہونا چاہیے۔ اچھا شاگرد بھی وہ ہوتا ہے جو استاد سے استفادہ کرنے کی استعداد رکھتا ہے۔ اللہ کریم پڑھا رہے ہوں، پڑھنے والے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو بات کہاں پہنچی؟ فرمایا کبھی نہیں بھولے گا۔ اور پھر یہ ایسا ثبت ہوا کہ یہ اس کا نقش زمانے پہ ثبت ہو گیا۔ الا ماشاء اللہ، ہاں اس میں سے کچھ بھول بھی جائے گا جو رب چاہے۔ تو قرآن حکیم میں دو حقیقتیں ہیں، ایک خبر ہے اور ایک حکم۔ اللہ واحد لا شریک ہے، یہ خبر ہے۔ قیامت قائم ہوگی، یہ خبر ہے۔ فرشتے ملائکہ ہیں، یہ خبر ہے۔ آخرت ہے، یہ خبر ہے۔ یہ ساری اخبار ہیں۔ کچھ احکام ہیں، تمہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یوں روزہ رکھنا ہے، یوں نماز پڑھنی ہے۔ احکام جو ہیں ان میں تنسیخ ہوتی رہی۔ پہلی امتوں میں کچھ اور تھے، دوسری میں کچھ اور کسی امت میں، لوگوں کی استعداد کے مطابق۔ نزول اسلام کے وقت بھی بتدریج جوں احکام نازل ہوتے رہے، نافذ ہوتے رہے، کچھ احکام نزول کے بعد بدل گئے، پھر نسخ کی کچھ صورتیں ایسی رہیں
کہ کچھ آیات نازل ہوئیں، آیات باقی رہیں، ان کا حکم منسوخ ہو گیا۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ مرنے والا اپنا قرض جو ہے وہ اگر اس کے ذمہ ہے تو قرض دینے کے بعد باقی مال کی وصیت کر کے جائے، لیکن اس کے بعد آیت نازل ہو گئی کہ مرنے والی کی وراثت میں بیوی کا کتنا حصہ ہے، بیٹوں کا کتنا حصہ ہے، بھائی کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، بے اولاد ہے، تو وہ ساری آیت آ گئی، تو پہلی آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، وصیت کی ضرورت نہ رہی، لیکن وہ آیت باقی، یعنی آیت قرآن میں موجود ہے، حکم منسوخ ہو گیا۔ آیت نازل ہوئی کہ زنا کا جرم جس پر ثابت ہو جائے اسے سنگسار کیا جائے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، عہد نبوی میں عمل ہوا، خلفاء راشدین نے عمل کیا، آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، حکم باقی رہا۔ آیت عہد نبوی میں وہ آیت قرآن میں نہیں ملتی، لیکن حکم باقی ہے، آج بھی باقی ہے، ریاست اسلامی ہو تو زانی کو آج بھی سنگسار کیا جائے گا۔ تو یہ نسخ کی مختلف صورتیں تھیں۔ ایک صورت یہ بھی تھی کہ بعض آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے اور مسلمانوں کے ذہن سے محو کر دی جاتی تھی، مٹا دی جاتی تھی، جو منسوخ ہوتی تھیں وہ یاد نہیں رہتی، تو فرمایا قرآن کریم ثبت رہے گا، ہاں جو اللہ چاہے، جسے اللہ جس حکم کو باقی نہ رکھنا چاہے وہ آیات احکام کی ہوں گی، اور پھر جب قرآن مکمل ہو گیا، وہی مکمل ہو گئی، تو نسخ منسوخ بھی ختم ہو گیا، اور ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، اب قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، تم جو کچھ کر رہے ہو یہ احساس زندہ کر لو کہ تم رب کریم کے سامنے کر رہے ہو۔ بڑا مربیانہ، مشفقانہ اور پیار بھرا انداز ہے قرآن کریم کا، کس پیار سے فرماتا ہے جو چاہو کرو، لیکن یہ احساس زندہ کر لو کہ تم جو کہہ رہے ہو، جو کر رہے ہو، جو سن رہے ہو، جو دیکھ رہے ہو، تم اکیلے نہیں ہو، تم اللہ کریم کے روبرو کر رہے ہو، پھر کرو۔ اور کتنی مزیدار بات ہے یہ، اور کتنی پیاری اور لطیف بات ہے کہ اگر یہ احساس زندہ ہو جائے تو کوئی گناہ کا تصور باقی رہتا ہے، جرات ہی نہیں رہتی، ہر گناہ ہم چھپ چھپا کر ہی کرتے، اور اگر یہ احساس زندہ ہو کہ میں لوگوں سے چھپ گیا، انسانوں سے چھپ گیا، رب کریم سے تو نہیں چھپا، اللہ کے سامنے ہوں، میں کیسے گناہ کروں؟ اور کمال ہے، ہم کہتے ہیں جی انسانی ضرورتیں ہیں، اب پیسہ بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، لباس بھی چاہیے، کیا کریں؟ اس نے کسی چیز سے روکا تو نہیں، ضرورتیں اس نے خود پیدا کی ہیں ہماری، ان کے پورا کرنے کے ذرائع پیدا فرما، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محنت کرو، اس پر بھی میں تمہیں انعام دوں گا۔ یاد رکھیں آخرت کا سارا اجر انعام ہے، اجرت نہیں ہے، اجرت تو ہم پہلے لے چکے۔ انسان کی پیدائش، اس میں اتنے اوصاف اور اتنی نعمتیں جو دنیا کی استعمال کر رہے ہیں، ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے کہ ان کا شکر ادا کریں، اجرت تو ہم پہلے لے چکے، پیشگی۔ آخرت میں جو ملے گا وہ انعام ہے۔ تو فرمایا اگر
روزی حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرتے ہو تو اس پر بھی انعام دوں گا، لیکن محنت میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو، اپنا حق لو، دوسرے کا چھینو نہیں۔ منع نہیں کیا، شادی کرو، بچے پالو، والدین کی خدمت کرو، اچھا گھر بناؤ، گاڑیاں رکھو، اچھا لباس پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، حلال کھاؤ، جائز وسائل سے کھاؤ، حرام ناجائز لوٹ مار نہ کرو۔ پیدل چلنا لوٹ مار کی گاڑی میں چلنے سے پیدل چلنا بہتر۔ حلال وسائل سے ملے تو ضرور لو۔ تو اس نے کسی چیز سے روکا نہیں ہے، فرمایا یہ کائنات میری ہے، یہ میرا مہمان خانہ ہے، میری مہمان سرائے ہے، اپنی پلیٹ سے ضرور کھاؤ، دوسرے کی پلیٹ نہ چھینو۔ کیا آپ کسی کے ہاں مہمان ہوں، ہم ہوں، اور مہمانوں کے آگے دسترخوان لگے ہوں، تو کیا یہ اچھی بات ہوگی کہ ہم اپنا دسترخوان چھوڑ کر دوسرے کی پلیٹیں چھیننا شروع کر دیں؟ یہی شریعت ہے، اپنا حق کھاؤ، دوسرے کا نہ چھینو، اس میں کیا ہے؟ کھاؤ، جو نعمت ہے تمہارے لیے، حلال جائز طریقے سے کھاؤ، کوئی منع نہیں کرتا۔ تو فرمایا اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، تم سامنے کھلی بات کرو یا دل میں پوشیدہ رکھو، تمہاری سوچوں میں پوشیدہ، وہ سب جانتا۔ تم جو کر رہے ہو اللہ کے روبرو کرو، ذرا یہ احساس زندہ کر لو، دیکھو زندگی کیسے سنورتی ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے زندگی کی راہیں آسان کر دیں گے۔ سبحان اللہ، زندگی گزارنے کے جتنے طریقے کائنات میں ہیں، اللہ کا دین ہے یہ الگ بات ہے، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے یہ الگ بات ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے یہ بات بھی الگ کر دیں، اس میں آخرت کا بھلا ہے یہ بات بھی الگ کر، ساری باتیں چھوڑ دیں۔ دنیا میں زندگی کرنے کا سب سے آسان طریقہ اسلام۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا اس دور کا مولوی بھی اس بات پہ ڈٹ گیا، وہ جی اسلام پر عمل بڑا مشکل ہے، اور عام آدمی بھی جو اسلام سب سے آسان ہے اسلام پر عمل کرنا، ہر وہ کام جو خلاف اسلام ہوتا ہے وہ مشکل ہے، جھوٹ بولنا مشکل ہے، اس کو ثابت کرنا مشکل ہے، گناہ کرنا مشکل ہے، چوری کرنا مشکل ہے، ڈاکہ کرنا مشکل ہے، رشوت لینا مشکل، کون سا گناہ آسان ہے؟ برائی مشکل ہے، نیکی آسان ہے۔ فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسان ترین راستہ بتائیں گے۔ اسلام زندگی کی سب سے آسان ترین راہ ہے، سب سے سہل، سب سے آسان۔ پتہ نہیں کیا کیا ہمیں مولوی بتاتے رہتے ہیں، اللہ نے جنت کو تو مشکلات سے ڈھک دیا ہے، جنت تو یار ایک ایک جملے پہ عطا ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ساری زندگی میں کسی مسلمان کی ایک تسبیح قبول ہو گئی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی ایک تسبیح ساری زندگی میں، وہ جنت میں جائے گا۔ کیا ہم ساری زندگی میں ایک جملہ ایسا پرخلوص نہیں کہہ سکتے جو قبول ہو جائے؟ یہ بھی مشکل ہے۔
جنت اتنی سستی ہو گئی. کہتے ہیں جنت بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل. کہاں مشکل ہے یار؟ جنت تو لٹائی جا رہی ہے، بانٹی نہیں جا رہی، لٹائی جا رہی ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے. جنت تو لٹائی جا رہی ہے مفت. ایک بندہ 100 سال 80 سال 90 سال جیتا ہے، پیدا ہونے سے 3-4 سال سی عمر سے بولنا شروع کرتا ہے، مرتے دم تک بولتا رہتا ہے. اس سارے کلام میں فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کا نام اس خلوص سے لے کے وہ قبول ہو جائے، اس کی نجات کے لیے کافی. پھر بھی جو جہنم میں جائے اس نے اپنے ساتھ کتنا ظلم کیا، کتنی زیادتی کی کہ اتنے عرصے میں ایک جملہ اس کی زبان سے ایسا نہیں نکل سکا جو قبول ہو. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، میرے حبیب ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے. یعنی اسلام آسان ترین راستہ ہے زندگی کا. مشکل تو بناتے ہیں اسے اسلام سے روکنے والے. مشکلات کفر پیدا کرتا ہے، مشکلات بے دین پیدا کرتے ہیں، مشکلات ظالم پیدا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں 13 سالہ مدنی حیات مبارکہ، 10 سالہ مدنی حیات مبارکہ ہے، 13 سالہ مکی حیات مبارکہ ہے. 13 سالہ حیات مبارکہ میں اہل مکہ کے مظالم، 10 سالہ مدنی حیات مبارکہ میں بے پناہ غزوات و سرایا. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم آسانیاں کریں گے. اللہ کا دین تو آسان ہے. یہ ساری مشکلات عالم کفر کی طرف سے تھی. اور اللہ پھر ایسا قادر ہے کہ ان سب پر غالب بنائے. اور یاد رکھیں اسلام نے عہد نبوی سے لے کر خلافت راشدہ تک ساری جنگوں کا بغور مطالعہ کریں، ساری دفاعی جنگیں لڑی ہیں. جہاں سے اسلامی ریاست کو کوئی تھریٹ آیا ہے اس کا جواب دیا گیا ہے. بدر سے لے کر خلاف راشدہ کی جنگوں تک دفاعی جنگیں لڑی گئی ہیں. اور اسلام ہمیشہ دفاعی جہاد کرتا ہے، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، کسی پر ہمسائے پر حملہ نہیں کرتا. یہ جہاد نہیں ہے. کوئی جب آپ پر حملہ آور اس کا دفاع جہاد ہے. تو مشکلات فسق و فجور، ظلم و جور پیدا کرتا ہے. اسلام آسانیوں کا نام ہے. اسلام آسانیاں پیدا کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے
کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔